ماشاء اللہ مولانا مظفر الدین صاحب بے شمار خوبیوں کے حامل ہیں۔ کوئی آدمی آج کل تقریر کر لے یا تدریس کر لے تو وہ فخر سے اکڑ کے چلتا ہے، لیکن اس مرد درویش میں جتنا زیادہ مقبولیت ہوتی جاتی ہے اس کا سر اتنا جھکتا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا مزہ تب ہے کہ انسان میں تواضع، عاجزی، انکساری ہو۔ اور میں نے آج تک کہیں بھی کوئی آدمی ان کا شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ حدیث شریف ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے میدان میں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ سوال و جواب ہوگا، اور وہ کستوری کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ ہے کہ جس نے قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، پھر قوم کی امامت کروائی اور لوگ اس سے خوش بھی ہوئے۔ یہ 3 شرطیں ہیں کہ قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، پھر قوم کی امامت کروائی، حدیث کے لفظ میں ہم رادون بہی، اور اہل محلہ اور مقتدی اس سے خوش اور راضی ہیں۔ جس سے محلے والے خوش ہوں اس کے لیے خوشخبری ہے، جس سے سارا علاقہ خوش ہو اس کے لیے کتنی خوشخبری ہے۔ میں کسی کی تعریف، آپ کو پتہ ہے میرا بڑا مخصوص سا مزاج ہے، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جس تعریف کا کوئی مستحق ہو وہ بیان نہ کرنا بھی زیادتی ہے، وہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال عزیزم محمد آصف صاحب ماشاءاللہ خود اچھے خطیب ہیں، یہ میرے تعارف کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ نام بمشکل میں نے سب کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بندیال سے اور ہماری جو قیدآباد ذیلی شاخ ہے جامع حقانیہ، اس سے سب فارغ التحصیل ہیں۔ عزیز صحیح کہہ رہا تھا، کوئی دکانیں بناتا رہا، کوئی ہوٹل بناتا رہا، کوئی پلازے بناتا رہا، کوئی زمین خریدتا رہا، اس فقیر کی ایک ہی کوشش ہے کہ دین مصطفیٰ کے سپاہی پیدا کیے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہم ہیں چراغ آخر شب، میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ انشاءاللہ لوگ وہ مولانا خادم حسین صاحب کی میں نے تقریر سنی نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو منافق ہوتے ہیں نا وہ کسی حال پہ راضی نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے بڑی حسین حدیث اس پر پڑھی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا من جاہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی عطا فرماؤں گا۔ صدیق اکبر گھر گئے، سارا مال گھر کا اکٹھا کیا، تن کے کپڑے اتارے، کمبل لپیٹا اور کانٹوں سے سیا، سامان کی گٹھڑی بنا کے دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے لیے کیا لائے اور گھر کے لیے کیا رکھ کے آئے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سارا آپ کے قدموں میں ہے، گھر والوں کے لیے اب کہت لہم اللہ و رسولہ، گھر یا خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا محمد مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ایک کریکٹر ہے۔ دوسرے تھے صحابی انصاری ابو طفیل، وہ انتہائی غریب تھے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ اب جب صدیق اکبر لائے نا مال تو منافقوں نے کہا کہ دیکھو کیسا دکھاوا کر رہا ہے، سارا مال لے کے آ گئے۔ ابو طفیل کے گھر کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں اس یہودی سے بات کی کہ ساری رات اگر پانی لگاؤں تیرے باغ کو تو کیا دو گے؟ اس نے کہا 2 سیر کھجوریں دوں گا۔ ساری رات باغ کو پانی دیا، صبح 2 سیر کھجوریں لے کر 1 سیر اپنے گھر میں رکھا بچوں کے لیے، 1 سیر لے کر روتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آیا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ کلو کھجور یا سیر کھجور ہے، یہ قبول فرمائیں۔ میرے آقا تو کسی کا دل توڑنے والے تھے نہیں، حضور نے وہ قبول فرما لے۔ تو وہ منافق جو صدیق اکبر کے سارے مال پر اعتراض کر رہے تھے، جہاں کہہ رہے تھے کہ 1 سیر کھجوروں کی خدا کو کیا ضرورت ہے، تو وہ فرما رہے تھے خادم صاحب کہ نہ ان کے اس پہ راضی جو سب دینے والے ہیں، نہ اس پہ راضی جو کچھ نہیں دینے والے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ
خدا راضی ہو اور محمد مصطفیٰ راضی ہو۔ اصل بات یہ ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ ساری تربیت ہمارے والد ذی وقار کی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی دین کا کرو خلوص کے ساتھ کرو، اور میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں جو کام بھی کرتا ہوں کبھی میرے ذہن میں نہیں ہوا کہ لوگ کہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، ہمیں لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ میں پیری مریدی کرتا ہوں، حالانکہ والد صاحب مجھے خلافت دے رہے تھے، ہمارے یہ زمان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی سب جانتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی اور جبہ بھی۔ میں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں۔ انوار صاحب نے کہا کہ وہ خود تجھے خلافت دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ پیری مریدی والا کام کرنا ہی نہیں ہے، بس میں نے سپاہی کے طور پر خدمت دین مصطفیٰ کرنا ہے۔ اور میں گیا سدرہ شریف کو، ہمارے دوست تھے، ان کی کوئی صلح تھی، تو پیر صاحب ایسے بات ہوئی تو وہ گھر گئے، وہاں سے پگڑی لے آئے، میرے سر پہ پگڑی باندھ کے وہ اپنا قصیدہ غوثیہ دے کر کہا کہ میں آپ کو 4 سلسلوں کی خلافت دے رہا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی میں نے کہا میں نے پیری مریدی نہیں کرنی، بس ہم نے صرف خدمت دین ہی کرنی ہے۔ تو ہمارا کسی سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی تعریف کرے، کوئی جلے یا کوئی ٹھرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس بات یہ ہے کہ قبلی والے آقا راضی ہو جائیں۔ زندگی کا مشن ہی یہی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میری موت اس وقت آئے جب سنیوں کے ہر گھر سے ایک ظفر الحق پیدا ہو جائے، تو آدھا سے کہہ دو نہ خیر منائیں نہ شر کریں، دشمنوں کو خوشی نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو ہر گھر سے ایک ظفر الحق پیدا ہو چکا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، جگر گوش استاد العلماء۔ بس آپ کا ایک کام ہے کہ آپ پیسے نہ دیں مجھے، ایک بیٹا دین مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیں، بس ہر جگہ میں کہتا ہوں یہ فیس ہے ہماری۔ اب دیکھیں نا مظفر الدین صاحب ہیں، اب ان سے پوچھیں کہ پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، وقار کی کمی ہے، ان کے سارے رشتہ دار ہیں، ان کو بڑچا میں کوئی نہیں پہچانتا، ان کو پورا پنجاب میں ایک جان اور پہچان ہے۔ دوسرے ان کے بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ بھیرا میں داخل ہو رہے تھے، میں نے کہا یہیں آئیں یہیں پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے 8 سالہ سلیبس مکمل کیا، پھر مفتی کورس کیا، یہ بھی پورے فاضل اور عالم ہیں۔ تو بہرحال ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو، اب تو اپنی بیٹیوں کو بھی آپ عالمہ فاضلہ بنائیں، اگر بیٹا نہیں ہے ایک بیٹی ہے اس بیٹی کو ہی عالمہ فاضلہ بنا دیں، اور یہ آخرت کے لیے، قبر کی روشنی اور میدان معاشر کے لیے، نجات کے لیے گارنٹی اور سمجھے سرٹیفکیٹ ہے اگر ایک بیٹا عالم دین اور حافظ قرآن ہو۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں۔ بہرحال ماشاءاللہ سنیوں کا ذوق سلامت رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کبھی لوگ روتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جاتا ہے، پھر جلسے شروع ہوئے، اب کیا جلسے شروع ہوئے کہ سارا ربیع الاول بھی گزر گیا، اب تو میرے خیال میں 16 ربیع الثانی ہے، لیکن چل رہے ہیں میلاد النبی کے جلسے، کیونکہ میرے رب نے خود وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو ماشاءاللہ شمار شہر والوں نے بڑی حسین مسجد بنائی ہے، اور یہ چند ڈیرے ہیں لیکن ان کا ذوق دیکھیں، محبت دیکھیں، خلوص دیکھیں کہ مسجد دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والوں کی دین و دنیا میں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج موضوع یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کی پوری بلڈنگ جو ہے مجھے تو نسبت انبیاء اور نسبت اولیاء پر کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ جدھر دیکھیں نسبت ہی نسبت نظر آتی ہے، یا نسبت اولیاء نظر آئے گی یا نسبت انبیاء نظر آئے گی۔ کیسے؟ اب لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں، میں نے کہا پڑھو قرآن، لیکن آنکھوں پہ تعظیم مصطفیٰ کی اینک لگا کے قرآن پڑھو، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کے قرآن پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں 2 پہاڑیوں کا ذکر ہے۔ اب راشد صاحب اگر پہاڑی کا ذکر ہو تو فوراً انسان کے ذہن میں خیال جاتا ہے وہاں سبزہ ہوگا، بڑی سینری اچھی ہوگی،
گرم پانی اور ٹھنڈے کے چشمے ہوں گے، پیٹرول نکل رہا ہوگا، نمک نکل رہا ہوگا، کوئلہ نکل رہا ہوگا، سونا نکل رہا ہوگا۔ ایسے بھی پہاڑ ہیں جس سے پاکستان میں بھی ہیں، سونا نکلتا ہے ان سے، سعودی عربیہ میں بھی ہیں۔ فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے کہ وہاں سے سونا نکل رہا ہو۔ میرے رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا پہاڑیاں تو کائنات میں ہزاروں ہیں، لیکن 2 پہاڑیاں ایسی ہیں جو میرے دین کی نشانی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، پیٹرول نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، سونا نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، کہ نکلتا کیا ہے؟ مفسرین شیعہ اٹھا لیں، اہل حدیث اٹھا لیں، دیوبندی مفسر اٹھا لیں، ہر ایک کو ماننا پڑے گا نہ وہاں سونا نکلتا ہے، نہ چاندی نکلتی ہے، نہ جپسم نکلتا ہے، نہ کوئلہ نکلتا ہے، نہ نمک نکلتا ہے، نکلتا کچھ بھی نہیں۔ چٹیل پہاڑی ہے، سخت پہاڑ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ کوئی وہاں سے دھات نکلتی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ سینری بھی کوئی نہیں ہے، وہاں ٹھنڈک بھی نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ ان پہاڑیوں پر اللہ کی ولیہ کے قدم لگ گئے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میرے دین کی نشانی ہے اور مروہ بھی میرے دین کی نشانی ہے۔ پہاڑی تھی، آپ کو سارے واقعے کا پتہ ہے، حضرت ہاجرہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ اب وہاں وہ نفل پڑھنے گئی تھی، عقل سے پوچھے نا، وہ تو بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کی ولیہ تھی 7 چکر لگائے۔ میرے رب کو ولیہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک جو حاجی آئے، جو عمرہ کرنے آئے، میری ولیہ کے قدموں والی جگہ پہ چلے، ولیہ کے انداز میں چلے اور ولیہ کے قدموں والی جگہ پر کھڑے ہو کے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سعودی حکومت نے کیا کیا؟ ادھر وہ آپ کو پتا ہے وہ گورنمنٹ نسبتوں کی قائل ہی نہیں، لیکن اللہ ان سے بھی کیا کرواتا ہے، پہاڑی ختم کر کے برآمدے 2-3 برآمدے بن گئے، پہاڑی ختم ہو گئی، سرے پر دونوں سروں پر پہاڑی ہے تھوڑی تھوڑی بس۔ درمیان میں حکم کیا تھا، جہاں ہاجرہ گھاٹی، ادھر صفا تھی ادھر مروہ، درمیان میں گھاٹی تھی، ہاجرہ تیز چلی تھی، حکم تھا جہاں ہاجرہ تیز چلی تو بھی تیز چل، جہاں آہستہ چلی آہستہ چل۔ اب جہاں ہاجرہ تیز چلی ہیں وہاں تو چونکہ برآمدہ ہے، وہاں سبز لائٹیں لگا دی گئی، ان کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ سعودی گورنمنٹ وہابی گورنمنٹ ہے، دنیا جانتی ہے، سبز لائٹیں لگائی ہیں کہ یہ ہاجرہ کے تیز چلنے کی جگہ یہاں تیز چلو۔ ادھر کہتے ہیں نسبتوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن چونکہ مجبوری ہے، حج عمرہ اس کے بغیر ہوتا نہیں، برآمدے 2 ہیں یا 3 ہیں، نیچے جہاں ہاجرہ کے قدم لگے ادھر کہتے ہیں نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، نیچے بھی برآمدہ ہے اوپر بھی برآمدہ ہے، ادھر اپنے عمل سے مان رہے ہیں، جہاں ہاجرہ کے قدم لگے اس کے نیچے بھی برکت ہے، وہاں بھی برکت ہے، اوپر بھی برکت موجود ہے۔ عمل کچھ ہے، عقیدہ کچھ ہے، کہتے ہیں نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، اور ادھر عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہاجرہ کے قدم جس جگہ لگے ہیں صرف وہ جگہ نہیں، اوپر بھی برآمدہ ہے، ہوا میں بھی برکت ہے، نیچے بھی برکت آ گئی ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب ہمارے بھولے بھارے لوگ کہتے ہیں وہاں جائیں تو ان کا عقیدہ نظر آتا ہے، اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو عقیدہ ہمارا نظر آتا ہے۔ چلو آپ پوچھو کہ اللہ وہاں چلا ہے، جو کہ رب چلا ہے وہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تو چلنے سے پاک ہے۔ ہاجرہ کے قدموں والی جگہ پہ چلو، چل کے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگو، یا اللہ میرے گناہ نہ دیکھ، ولیہ کی ولایت دیکھ لے۔ تو قرآن نے اصول کیا دیا؟ قرآن نے اصول یہ دیا کہ جہاں اللہ کا ولی یا ولیہ قدم رکھ دے، مزار نہ بھی ہو، جسم نہ بھی ہو، وہاں بھی دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ جس قبر میں ولی کا جسم موجود ہو اگر وہاں دعا مانگی جائے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، دیگر گوشے استاد العلماء، فیضان اولیاء۔ کالج کے سلیبس میں یہ آیتیں لگی ہوئی ہیں راشد صاحب، وہاں تو ہر کمپنی کے لڑکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی عزیزو سنو، اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میرے دین کی نشانی ہے، ہاجرہ کے قدموں والی جگہ پہ چلو مجھ سے مانگو۔
میں نے کہا جہاں ہاجرہ کے صرف قدم لگیں وہاں دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے، جہاں داتا علی حجویری کا جسم انور موجود ہے وہاں مانگی جائے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ نے کیا کر دیا سر، آپ نے ظلم کر دیا۔ میں نے کہا میں نے کیا ظلم کیا؟ آپ نے داتا صاحب کو حضرت حاجرہ سے بڑھا دیا۔ میں نے کہا میں نے داتا صاحب کو حاجرہ کے برابر رکھا ہے، اگر میں بڑھا بھی دوں تو کفر پھر بھی کوئی نہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، وہ پہلی امت کی ولیاں ہیں، یہ اس امت کے ولی ہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جیسے آقا سارے انبیاء سے افضل ہیں ایسے ہی میرے آقا کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں۔ اگر پہلی امتوں کی ولیہ کے قدموں والی جگہ پہ برکت ہو سکتی ہے تو محمد عربی کے غلام ولی کے مزار والی جگہ پہ برکت ضرور ہو سکتی ہے۔ جہاں ہاجرہ کے قدم لگ جائیں وہاں دعا مانگو تو جلدی قبول ہوتی ہے، جہاں حضرت معصوم شاہ کا مزار موجود ہے، ان کا جسم موجود ہے، وہاں مانگی جائے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ پھر توجہ فرمائیے، میں نے عمرہ نہیں کیا تھا نا جی، تو میرا خیال تھا کہ حضرت مقام ابراہیم پر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے معمولی سے ہلکا سا نشان ہو گیا، لیکن میں پتھر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یوں نشان پاؤں کے ہیں جیسے کیچڑ میں پاؤں پیوست ہو جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کھب گیا، پیوست ہیں دونوں پاؤں۔ اب دیکھیں نا کہ بتوں کی عبادت سے اللہ نے منع کیا، حضور آئے ہی بتوں کو توڑنے، 360 بت توڑ دی۔ اب اگر اس پتھر پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کر بھی دی تھی، نشان بن بھی گئے تھے، تو عقل تو کہتی ہے اس کو دور پھینکانا چاہیے، پھینکو پر دور اسے، کیا کرنا ہے اس پتھر کو؟ شریعت کے حکم سے کعبے کے سامنے پتھر گاڑ دیا گیا، کعبے کے سامنے فٹ ہو گیا۔ اب لوگ توحید 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 کی بڑی رٹ لگاتے ہیں۔ ابتداء اسلام میں مقام ابراہیم پہ نفل ضروری نہیں تھے۔ میرے آقا مدینہ سے آئے مکہ عمرہ کرنے، میرے آقا کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں، عمر فاروق پیچھے طواف کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے مڑ کے دیکھا تو عمر رکے ہوئے، فرمایا عمر کیوں رک گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں طواف کے بعد جو نفل ہوتے ہیں نا وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھوں، مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھوں، عبادت ہو خدا کی اور تعظیم و خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کی۔ اب پڑھے لکھے ماشاءاللہ قدبات، مجھے تو ہر طرف قدبات ہی قدبات نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں شمار والے کدھر چھپ گئے ہیں، شہر والے میرے خیال میں آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو بڑا عاشق ثابت کرتے ہیں، عاشق آج بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، عجیب عاشق ہیں۔ بہرحال کہ عمر فاروق نے عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے نفل پڑھوں۔ اب اگر نبیوں کی تعظیم شرک ہوتی، لکھ لیں دل میں عقیدہ، نبیوں کی تعظیم شرک اور بدعت ناجائز ہوتی، رب کو جبریل بھیجنا چاہیے تھا میرے محبوب عمر سے کہو کلمہ دوبارہ پڑھے، عبادت میری ہے اور خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کے سامنے کرنا چاہتا ہے، یہ کیا توحید ہے؟ ہم نے پتھروں سے ہٹایا ہے، عمر پھر پتھروں کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل جا کے میرے یار کو وہی سنا دے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو خواہش تیرے غلام عمر کی ہے ہمیں بھی یہی عقیدہ پسند ہے کہ عبادت میری ہو، تعظیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ بندیال شریف، جگر گوش استاذ العلماء، فیضان اولیاء۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اصلی توحید کہ عبادت خدا کی ہو، تعظیم اللہ کے نبیوں کی ہو۔ سیدہ اور میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا جس نے مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو۔ پھر دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اصل میں شفا دینے والا، برکت دینے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن نبیوں ولیوں کی دعاؤں میں تبرکات میں اثر میرے رب نے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کو مان، بس ادھر جو کہتے ہیں صرف اللہ کو مان، عمرے سے واپس آئے تو کاندھے پر، مولانا صاحب کے کاندھے پر بھی 6 لیٹر کی کین ہوتی ہے۔ پوچھو حضرت کیا ہے؟ پانی ہے، پانی پاکستان میں ختم ہو گئے، اب تو نسلے کے ساتھ کیونکہ 20 پانی آ چکے ہیں، پتہ نہیں خالص تو ہیں کہ نہیں، کتنے پانی آ چکے ہیں، بے شمار پانی ہے،
اور بھٹو صاحب پیرس سے پانی منگوایا کرتے تھے جس میں سب منرل شامل تھے. دنیا میں بڑے صاف شفاف پانی موجود ہے، تو سعودی عربیہ سے پانی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھو، او جی حضور نے فرمایا ہے کہ جس بیماری سے شفا کے ارادے سے پیو گے رب شفا عطا فرمائے. پھر مانو نا جس چیز کا تعلق نبی کی ذات سے ہو جاتا ہے، شاید کچھ بھی نہ ہو، نبی کی نسبت کی وجہ سے حاجت روا بھی بن جاتی ہے، مشکل کشا بھی بن جاتی ہے. دیکھو رب نسبتوں کا کیسے احترام کراتا ہے. حکم کیا ہے؟ چاہے ہو دیوبندی، چاہے بریلوی، چاہے حدیث، چاہے تشیع، آب زمزم ہو تو کھڑے ہو کے پیو مولانا صاحب. یہ پاکستان کا پانی نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جس نے نبی کی ایڑیوں کو چوما ہے. پانی کھڑے ہو کے پیو. فرمایا جس بیماری سے شفا کے ارادے سے پیو گے رب اسی سے شفا عطا فرما دے گا. پھر توجہ فرمائیے، قرآن میں ایک بریف کیس کا بھی ذکر ہے، صندوق کا ذکر ہے. فرمایا ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. بنی اسرائیل کے پاس آدم علیہ السلام کے دور سے ایک صندوق چل رہا تھا، شمشاد کی لکڑی کا صندوق. بنی عمالقہ چھین کے لے گئی. انہوں نے اس کی عزت تعظیم نہ کی، ان کی 5 بستیوں ہلاک برباد ہو گئی. پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اس کو بیل گاڑی پہ رکھ کے صندوق کو، اس کو ہانک دیا بیل کو طرف، بنی اسرائیل کی طرف. اللہ نے فرمایا کہ تو جو ہم نے تم میں بادشاہ بنایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. اب دیکھیں نا، میں کہوں راشد صاحب یہ صندوق لے جائیں، اس میں آپ کے دل کا چین ہوگا. توجہ میری طرف رکھیں. صندوق میں کبھی آپ جو بھی سنے گا کہے گا صندوق میں بھی دل کا چین ہوتا ہے. کبھی صندوق میں دل کا چین ہوا جو جس کو بھی کہا جائے، اکمل صاحب یہ صندوق لے جاؤ، کیا ہے؟ تمہارے دل کا چین ہوگا. وہ ہمارے خان صاحب بیٹھے، لے جاؤ اس میں دل کا چین ہے. سننے والا کہے گا جی آپ کی عقل ٹھیک ہے، صندوق میں بھی کبھی چین ہوا، لیکن رب کہہ رہا ہے اس صندوق میں بنی اسرائیل کے دل کا چین تھا. اب اس میں تھا کیا؟ فرمایا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں تھیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ کے سارے نبیوں کی تصویریں تھیں اس میں. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کہتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے استعمال شدہ کپڑے تھے. اور سنیوں کا مفسر نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، ڈنڈا تھا، پگڑی تھی اور کپڑے تھے. قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو اپنی مثل نہ سمجھنا. جس صندوق میں نبی کے جوتے آ جائیں، نبی کا ڈنڈا آ جائے، نبی کے کپڑے آ جائیں، جہاں جاتا ہے لوگوں کے دلوں کا چین لے کے آتا ہے. تو میرا موضوع کیا ہے کہ قرآن میں جو بھی آیت آئی ہے کسی نسبت کے حوالے سے آئی ہے. پھر کئی دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو کتے بڑے پسند ہیں، ہوتے ہیں رکھوالی کے لیے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. ایک کتے کا تذکرہ میرے رب نے قرآن میں بھی کیا ہے. نجس جانور ہے. محفل میں کتے کا نام لینا ہی آداب کے خلاف لگتا ہے، لیکن نزاکتوں لطافتوں کے خالق رب نے اس کتے کا ذکر فرمایا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ کتے کے بیٹھنے کا سٹائل بتایا. کلبہن باسط ذراعیہ بالوسیط. کتا اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا تھا. اور جب آیت کو پڑھا جائے، کوئی بھی عقل والا بندہ پڑھ کے دیکھے، انسان کے دماغ حیران رہ جاتا ہے. اب مدری صاحب میرے پاس آئیں، راشد صاحب آ جائیں. وہ مدری صاحب آئے تھے، کتنے آدمی تھے؟ تو میں کیا کہوں گا 4 آدمی تھے، 5 آدمی تھے. اب قرآن میں جہاں کتے کا ذکر اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ اصحاب کہف 4 تھے، 5واں کتا تھا. یہ 5 تھے اور 6ٹھا کتا تھا. یہ 6 تھے اور 7واں کتا تھا. بندوں کے ذکر کے ساتھ رب کتے کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اس کتے کو اہمیت عطا فرما رہا ہے. نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ کہیں کتا، نماز فارغ ٹوٹ گئی. اور اگر کہیں کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، نماز بھی مکمل ہو جائے گی. ہر حرف پر 10 نیکیاں میرا عطا فرما. ولیوں کی شان اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ ان کے کتے کا ذکر جو قرآن میں ہے پڑھا جائے تو رب نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے، نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے.
کتا بھی کون سا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے در سے ہے. سبحان اللہ. میں 8 مفسر دکھا سکتا ہوں، 8 چیلنج کے ساتھ، کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ میرا رب اس کتے کو انسانی لباس پہنا کے جنت عطا فرما. رب کا قانون ہے جانور جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کتے کو انسانی لباس پہنا کے قانون اپنی جگہ رکھا اور ولیوں کے کتے کو جنت عطا فرما. سلطان باہو نے جہاں بڑے مزے کی بات کی، فرماتے ہیں جب اصحاب کہف نکلنے لگے نا، کتا چمٹ گیا قدموں کے ساتھ، انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، یہ بھونکے گا، راز فاش کرے گا. کتے نے زبان حال سے کہا، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، تواڈے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشا جاواں. اس سے بڑھ کے اللہ کے ولیوں کی عظمت کیا ہو کہ ان کے در کے کتے کا رب ذکر قرآن میں فرما رہا ہے. پھر ایک دیوار کا بھی ذکر ہے قرآن میں. دیواریں لوگ بڑی حسین و جمیل بناتے ہیں نا، دیواریں چین بھی ہے. ایک دیوار کا ذکر قرآن فرمایا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. وہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا. توجہ میری طرف رکھیں، دونوں ایک نبی ہیں ایک ولی ہیں. صحیح تحقیق یہ ہے، ایک شہر میں گئے، شہر والوں نے نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا. حضرت خضر نے دیکھا دیوار گر رہی ہے، آپ نے اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو. اللہ کے ولی نے اشارہ کیا، دیوار، وہاں مستری نہیں منگوائے، گرا کے نہیں بنائی، اشارے سے دیوار سیدھی ہوئی. دیوار سیدھی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شہر والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں، نہ کھانا پوچھا نہ پانی، دیواریں مرمت کر رہا ہے. تو آگے حضرت خضر نے کہا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وتحتہ کنز لہما. یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے. اگر دیوار گر جاتی خزانہ ختم ہو جاتا، لوگ اٹھا کے لے جاتے. اب میرا وجدان کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ یتیم تو ہر شہر میں تھوک کے حساب سے ہیں، ان یتیموں میں کیا خصوصیت ہے کہ ان کی دیوار مرمت کی. تو آگے خضر نے جواب دیا، کان ابوہما صالحا. پیارے موسیٰ، ان کی دیوار مرمت کرنے کا سبب یتیمی نہیں، ان کا ابا اللہ کا ولی تھا. قرآن کان ابوہما صالحا، ان کا ابا اللہ کا ولی تھا. یہ لفظی ترجمہ ہے. مفسرین نے کہا ابا نیک نہیں تھا، 11ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی تھا. کون سی پشت؟ 11ویں. باپ دادا پردادا لکڑ دادا نہیں، 11ویں پشت میں اللہ کا ولی تھا. دیکھیں رب جاری کیسے نبھاتا ہے کہ 11ویں پشت میں ولی ہے، باقی 10 پشتوں میں ولی نہیں ہے. اللہ نے 11ویں پشت والے اپنے یار کی وجہ سے اس کے بچوں کی دیوار مرمت کرانے کے لیے ایک نبی بھیجا، ایک ولی بھیجا ہے. تو رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوستی لگا کے تو دیکھ، ہم صرف تیرا نہیں، تیری 11ویں نسل تک تیرا خیال رکھتے رہیں گے. کو سمجھ آئی ہے؟ ایک ہی دیوار کا ذکر ہے، وہ نواز شریف کی دیوار نہیں، عمران خان کی بنی گالے کی دیوار نہیں. وہ کس کی دیوار ہے؟ اللہ کے ولیوں کے بچوں کی دیوار ہے. پھر قرآن میں قمیض کا بھی ذکر ہے. مدری صاحب ہم تو قمیضیں ویسے ہی پہنتے ہیں نا، کپڑوں کی قمیضیں پہنتے ہیں ہمارے نعت خوان، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، کتنے 50 ہزار کی قمیض، پتہ نہیں اس پر کیا کام ہوتا ہے، سونے کا یا کیا ہے. بہرحال قمیضوں کی بڑی قسمیں ہیں. ایک قمیض کا تذکرہ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. پوچھو مغلیہ دور کی قمیض ہے؟ تاریخ میں ہزاروں سال پہلے کسی بادشاہ کی قمیض ہے؟ نہ بادشاہ کی قمیض ہے، نہ کارخانے دار کی قمیض ہے، نہ لینڈ لارڈ کی قمیض ہے، نہ سیاسی لیڈر کی قمیض ہے، نہ سماجی لیڈر کی قمیض ہے. یہ اللہ کے نبی کی قمیض ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے نا بھائی، دوسری یا تیسری ملاقات، فرما میرے ابا کا کیا حال ہے؟ فرما آپ کے ہجر میں رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں. فرق نوٹ کر اللہ کے نبی اور عام آدمی کا، اور یہ غور کر میرا رب کون سی توحید تجھے میں سمجھانا چاہتا ہے. موجودہ دور کے ملا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات بلند ہے، جو کپڑا نبی کے جسم سے لگ جائے وہ بھی نظر لوٹا دیتا ہے. پوچھا ابا کا کیا حال ہے؟ فرمایا بھائیوں نے کہا جی وہ تو نابینا ہے آپ کے ہجر میں. وہاں نہ دی گولی، نہ دیا انجیکشن، نہ دی ٹیوب.
فرما اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، فرما میری قمیص لے جاؤ، میرے ابے کی آنکھوں پہ ڈالنا تمہارا کام ہے، گئی ہوئی نظر کو لوٹانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ قمیص بھیجنے والا اللہ کا نبی ہے، اور قمیص جا کس کے پاس رہی؟ وہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ اور ذکر کون کر رہا ہے؟ سنیوں کا امام شاہ احمد رضا خان؟ نہیں، تمہارا رب ذکر کر رہا ہے۔ 1,24,000 کم بیش نبی اور رسول آئے، میرا سوال ہے، اللہ کو کوئی اور قصہ ملتا ہی نہیں تھا؟ قصے ہزاروں کروڑوں ہیں، یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ میرے یار کے غلاموں کو اصلی توحید کا پتہ چل جائے کہ اصلی توحید یہ نہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، اصلی توحید یہ ہے کہ جو کپڑا نبی کے جسم سے لگ جائے وہ بھی نفع عطا فرما دیتا ہے۔ قمیض چلی مصر سے، یعقوب علیہ السلام ہے کنان میں، لوگ کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بڑی انہیں تو بیچاروں کو اپنے علماء کی کتابوں کا پتہ نہیں۔ خرم صاحب ماشاءاللہ بڑے چھپ کے بیٹھے ہیں کہ اشارہ کرنا ہے، زلیخا لے گئی نا یوسف علیہ السلام کو 7ویں کمرے میں، ہر کمرے کا دروازہ لاک کرتی گئی، جب اندر گئی تو اس نے غلط ارادہ کا اظہار کیا، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے ارادہ کر لیا، اس عورت نے، اور قریب تھا کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ جو قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، وہ دلیل کیا تھی؟ مولوی محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند ہے ان کا، وہ لکھتا ہے کہ دلیل کیا تھی کہ 7ویں کمرے میں یوسف علیہ السلام دیکھا تو آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے تھے، اور فرمایا ایسے بیٹا یہ پیغمبروں کا کام نہیں، تو 7ویں کمرے میں جب باپ آ سکتا ہے تو کیسے یوسف کے حالات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو روتے کیوں؟ پتہ ہے تو رو رہے ہیں۔ کسی کا کو مر جائے تو کتنے دن لوگ روتے ہیں؟ 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن، ختم۔ کئی سال رو رہے ہیں، پتہ ہے میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی، یعقوب علیہ السلام کے نام میں فرماتے کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ہماریوں مذاق نہ اڑاؤ تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ قمیض پہنچی۔ اب ذرا غور فرمائیں، اگر یعقوب علیہ السلام ہوتے دوسری کمپنی کے عقیدے والے کہ جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگو، تو قمیض جاتی تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پھینکو قمیض کو، میں اللہ سے ڈائریکٹ مانگوں گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے یعقوب علیہ السلام بھی اسی عقیدے کے حامل تھے جس عقیدے کے یوسف علیہ السلام تھے۔ تو جو عقیدہ ان باپ بیٹے کا تھا وہی رب کو پسند تھا، جو رب کو پسند ہے وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ قمیض پہنچی، قرآن کہتا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، قمیض پہنچی، انکار نہیں کیا، فوراً سر پہ آنکھوں پہ ڈال دی۔ قرآن کہتا ہے قمیض ڈالنے کی دیر تھی، گئی ہوئی نظر کو رب نے لوٹا دیا۔ اب اجازت ہو تو اپنے نبی کی قمیض کا ذکر کر دوں۔ اگر پہلے تو قرآن والی قمیض ہے نا، کوئی مائی کا لال انکار کر کے دکھا، انکار کرے گا تو ایمان بھی فارغ ہو جائے گا۔ اب مسلم شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، عائشہ صدیقہ کی بہن، ان کے پاس میرے آقا کا جبہ تھا، فرماتی ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جبہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، حضور پہنتے تھے۔ کسی نے کہا کرتی کیا ہو، جبہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرماتی نحن نغسلھا للمرضى نستشفی بھا، فرماتی مدینے میں کوئی بیمار ہو جائے ہم نبی کے جسم سے لگنے والے جبے کو دھو کے پلا دیتی ہیں، جبے کے صدقے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حدیث ہے مسلم میں، سیاستہ میں۔ یہ مسلم شریف اہل سنت کے مدارس میں شامل نصاب، دیوبندیوں کے مدارس میں شامل نصاب، اہل حدیث کے مدارس میں شامل نصاب۔ پڑھاتے ہیں، ممبروں پہ بیان نہیں کرتے۔ عقیدہ ہے نا کیسا؟ جو پڑھاتے ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے کہ جو پڑھاتے ہیں مدارس میں وہی جلسوں میں بیان کرتے ہیں، اگر وہ بیان کرے تو عقیدے کی چھٹی۔ قمیض دھو کے پلا دیتی ہیں، رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا ایک ولی کی قمیض کا ذکر نہ کر دوں؟ اللہ دیکھتا تو اپنے نبیوں ولیوں کی وجاہت کی طرف ہے، کام کرنا رب نے ہوتا ہے، وسیلہ بنتی ہے قمیض۔
خواجہ ابوالحسن خرقانی محمود غزنوی نے 16 حملے کیے، 17 کیے، سومنات کا مندر فتح نہ ہوا۔ گیا خواجہ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں، حضرت مندر فتح نہیں ہو رہا۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کی طرح امریکہ کے آگے کشکول لے کے نہیں جاتے تھے پہلے بادشاہ، فرانس کے آگے کشکول نہیں لے جاتے تھے، نبی کی ناموس کا سودا نہیں کرتے تھے۔ وہ گستاخی کرے تم پیسے لو، لعنت ہے ایسے پیسوں پر، مر جاؤ بھوکے ان پیسوں کی بجائے کہ جو نبی کا گستاخ حکمران ہے فرانس کا، اس سے پیسے لے رہے ہو۔ وہ پہلے مر کیوں نہ گئے تم کہ اس گستاخ سے جب پیسے لے رہے تھے؟ محمود غزنوی گیا خواجہ ابوالحسن خرقانی کے پاس، حضرت مندر نہیں فتح ہو رہا، فرمایا میری قمیص لے جاؤ۔ محمود غزنوی قمیص لے کے آ گیا، مندر کے باہر قمیص رکھی، یا اللہ میرے چہرے کو نہ دیکھ، میرے گناہ نہ دیکھ، خواجہ ابوالحسن خرقانی کی قمیص کے صدقے فتح عطا فرما دے۔ حملہ کیا اور رب نے فتح عطا فرما دی۔ محمود غزنوی گیا خواجہ ابوالحسن خرقانی کی خدمت، حضرت شکریہ فتح ہو گئی، فرمایا تو نے میری قمیص کی قیمت نہیں ڈالی۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ اس نے اپنا محمود غزنوی نے، حضرت فتح ہو گئی، دعا مانگی، فرمایا کاش تو میری قمیص سامنے رکھ کے کہتا یا اللہ سارے ہندوستان کو کلمہ پڑھا دے، تو آج نبی کا کلمہ چل رہا ہوتا۔ انہی ولیوں کے متعلق اقبال کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستان عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، جگر گوش استاد العلماء، فیضان اولیاء۔ پھر توجہ فرمائیے، مسجدیں بھی ہیں نا، مسجد کا ذکر بھی ہے حدیثوں میں، ماشاءاللہ شمار شہر والی مسجد بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ ہم نے بھی بڑی محنت ذوق سے، میں نے ایک ایک چیز اس کی خاص منگوائی ہے، جو بندیال مسجد بنائی، بڑے میں نے ذوق سے بنائی ہے۔ تو یہاں اگر ایک نماز پڑھیں کتنی کا ثواب؟ ایک۔ 3 مسجدیں ہیں، مسجد نبوی میں ایک پڑھیں شمار کی 50,000 نماز کے برابر، کعبۃ اللہ کی مسجد میں ایک پڑھیں وہاں کی ایک جہاں کی 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد اقصیٰ میں ایک پڑھیں یہاں کی 75,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، پڑھی یہاں بھی نماز جاتی، پڑھی وہاں بھی نماز جاتی، پڑھا یہاں بھی قرآن جاتا، پڑھا وہاں بھی قرآن جاتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے شمار اور بندیال کی مسجد میں تیرے میرے قدم لگتے ہیں، مدینہ کی مسجد میں رب کے محبوب کے قدم لگتے ہیں۔ مدینہ کی مسجد میرے آقا قدم لگے، مسجد ہونے میں برابر ہیں، لیکن نسبت نے فرق کیا ڈالا کہ یہاں کی 50,000 اور مدینہ کی ایک نماز برابر ہے۔ تو مانو نا نبی کے قدموں میں برکتیں تو ہیں کہ جہاں نماز پڑھ دیں وہاں ایک 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ امام کی کس جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے؟ کیوں زیادہ ہے؟ جو میں نے پچھلے سال مجھے ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے حدیث بتائی، میں نے سمجھا ویسے احادیث ہے، بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ حدیث ہے کہ صحابہ کہتے تھے ہم اس لیے دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے کہ پہلے بددعا کے مکھڑے کی زیارت کریں گے۔ امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ صحابہ لڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ دائیں جانب جو بھی پہلے آئے گا حضور پہلے رخ دائیں جانب پھیریں گے، ہم پہلے بددعا کے مکھڑے کی زیارت کریں گے۔ لیکن قانون شمار کی مسجد کے لیے ٹھیک ہے، شاہی مسجد کے لیے ٹھیک ہے، فیصل مسجد کے لیے ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ میں ٹھیک ہے، مسجد حرام میں ٹھیک ہے، لیکن مسجد نبوی وہاں یہ قانون نہیں ہے، وہاں امام کے دائیں نہیں امام کے بائیں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ کسی اور مولوی سے آپ بات کریں نا دوسری کمپنی، وہ جی دائیں رب کو ویسے ہی پسند ہے اس لیے دائیں جانب کھڑے ہوگا، اگر ویسے پسند ہے تو مدینہ میں ویسے کدھر گیا؟ مدینہ میں بھی تو بائیں کیوں ثواب ہے کہ بائیں میرے آقا کی مزار ہے، کتنا بائیں ہوتا جائے گا مزار کے قریب ہوتا جائے گا، کتنا قریب ہوتا جائے گا ثواب اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔
ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، پڑتی ہے جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ دین تو ہے ہی مصطفیٰ کے اداؤں کا نام، مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے دین سارا۔ حضرت علی والی نماز والا واقعہ آپ نے سنا نہیں؟ حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضرت علی نے پڑھنی ہے، یہ شفا میں حدیث ہے، قاضی اجاز نے لکھی ہے اور بھی کتابوں میں۔ حضور نے فرمایا علی ذرا گود بچھا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے گود بچھائی۔ اب کہنا چاہیے تھا حضور میری نماز رہتی ہے، علی کو پتا ہے نماز بھی عام ہے پر آرام مصطفیٰ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں کی، حضور نے گود میں سر رکھا، آرام فرما ہو گئے۔ ہماری طرح علی نہیں تھے کہ نمازیں قضا اور پرواہ نہیں، ایک نظر سورج کی طرف، ایک نظر چہرے مصطفیٰ کی طرف۔ سورج کی طرف نظر اٹھتی، قرآن کی آواز آتی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا خیال رکھنا، خاص کر عصر کی نماز۔ چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑتی، قرآن کی آواز آتی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بادشاہ نہ سمجھنا ہمارا یار ہے، آواز اونچی ہوئی عمل تیرے منہ پہ مار دیں گے۔ عقل و عشق کی لڑائی لگی، عقل نے کہا جگا، عشق نے کہا نماز بچاتے عمل نہ برباد کر بیٹھنا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ نمازیں اگر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ پنجابی شاعر نے کیا حسین بات کی، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز یارا گئے۔ ایک بیتو ہن فرض ڈھے، میری سوچ پانی تارا گئے، ناشاد نماز قضا پڑھوں تھی عدم کروں سرکار آ گئے۔ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی، آنسو چلے۔ آپ کی اور میری طرح نہیں تھے، ایک نماز قضا ہوئی آنسو چلے۔ میرے آنسو میری واسکٹ پہ، علی شیر خدا کے آنسو چہرے مصطفیٰ پہ آتے۔ میرے آقا جاگے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی حضور نماز قضا ہوگی۔ فرمایا گھبرا نہیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ اصل یہ بات بتانا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک، جملہ سنیں، یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا اور تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ اللہ کی تابعداری نماز پڑھنا ہے جو چھوڑنا ہے پڑھنا ہے۔ علی تو نماز چھوڑ کے کھڑے ہیں، حضور فرماتے ہیں یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا۔ اس کا مطلب ہے حضور کے حکم پر نماز پڑھی جائے تو یہ رب کی بھی تابعداری، مصطفیٰ کی بھی تابعداری۔ حضور کی نیند پہ نماز قربان کی جائے تو یہ حضور کی بھی تابعداری اور رب کی بھی تابعداری ہے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو جہاں ہو وہاں ہو، یہی آ کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ کا در پوچھنا چاہتا ہے تو وہ در مصطفیٰ ہے، جو در مصطفیٰ پہ نہیں آتا در خدا پہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا سمجھ نہیں آیا تو اور شاعر آیا، اس نے کہا نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کے جو جنت جا سکو تو جاؤ، ارے وہ راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے۔ ظہور صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی بڑا خوبصورت پروگرام تھا۔ آخر میں کوئی عمل کی بات بھی ہونی چاہیے، عشق رسول بھی ضروری ہے لیکن عمل بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بس 7 آدمی سن لیں اور ہر آدمی کوشش کرے کہ ان میں سے کوئی ایک تو بن جائے، 7 میں سے ایک خوش نصیب بن جائے۔ پہلا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں، حسن کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ ایک مسجد کے نمازی ہیں، 1 سال حج پہ گئے تھے، ایک استاد کے شاگرد ہیں، ایک پیر کے مرید ہیں، ایک جمعے میں جانے والے ہیں، اکٹھے جلسے میں جانے والے ہیں، 2 دوست ہیں، اسی دوستی پہ جمع ہوتے ہیں، اسی پہ الگ ہوتے ہیں۔ دین والی دوستی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، دنیا سائے کو تلاش کر رہے گی، فرشتے دونوں کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ دیں۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ قیدباد والے سارے دوست مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں گویوں کو سننے، چلو یار خوشاب جاتے ہیں گویا سننے، فلاں آ رہا ہے، چو آ جاتے ہیں فلاں آ رہا ہے،
خوش نصیب ہے وہ جو ذکر مصطفیٰ سننے جاتا ہے، جو اپنے دوست کو دعوت دیتا ہے، دوست چل، ڈانسر نہیں آئے گا وہاں، گویا نہیں ہوگا، کرکٹ میچ نہیں ہوگا، فٹ بال میچ نہیں ہوگا، آج کی رات تیری نبی کے ذکر سننے میں صرف ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہی رات تیری بخشش کا سامان مہیا کر دے۔ وہاں کوئی لمبے چوڑے پروگرام نہیں دیکھے جاتے۔ میں نے ایک کتاب دیکھی سیرت کی کہ ایک بادشاہ کو رب نے بخش دیا، خواب میں کسی سے ملاقات، سنا مجھے بخش دیا، کہا ہاں تو نمازی تھا، نیک تھا، اس نے کہا نہیں نمازیں نہیں۔ ایک دن میں پہاڑ پر چڑھا، بادشاہ نے کہا نیچے میرا لشکر ہو حد نظر تک تھا، میرے دل میں خواہش اٹھی کاش میں آقا کے دور میں ہوتا، لشکر سے آقا کی مدد کرتا۔ اس خواہش پر میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ اگر بادشاہ صرف اتنی خواہش کرے قادری صاحب کاش میں دور مصطفیٰ میں ہوتا اور لشکر سے آقا کی مدد کرتا، اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے، جو دیوانہ ہر رات آقا کا ذکر سنے آقا کی رضا کے لیے، اس کی بخشش ہو جائے تو کوئی ناممکن بات ہے۔ پہلا کون سا ہوا؟ جو دو بندے آپس میں محبت کرتے ہو اللہ کے لیے۔ دوسرا فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، بندے کا دل بازار میں نہیں لگا ہوا، ہوٹل میں نہیں اٹکا ہوا، پلازے میں نہیں لگا ہوا، سینمے میں نہیں، اللہ کے گھر میں لٹکا ہوا ہے۔ دل اللہ کے گھر میں لٹکے کیسے؟ گھر میں سو رہا تھا، صبح کی اذان ہوئی، الصلاۃ خیر من النوم، او سونے والے اس نیند سے نماز ہزار درجہ بہتر ہے۔ اس کو آنکھ کھلی، بستر گرم کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ کے کاروبار میں لگ گیا، پھر زور کی اذان، دن میں ہاتھ کارول رہا، دل یارول رہا کہ زور کی اذان کب ہوگی، پھر عصر کی اذان کا انتظار، پھر شام، پھر عشاء، 5 ٹائم نماز۔ دل مسجد میں ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، گھر بھی چل رہا ہے، دوست بھی چل رہے ہیں، زراعت بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل مسجد میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتے اس کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا فرمایا امام عادل، جس نے عدل سے حکمرانی کی ہو، ظلم سے نہیں عدل سے، فرمایا فرشتے اس کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا میرے خیال میں حضور نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے جوانی میں قدم رکھا، عبادت میں قدم رکھا۔ ذرا سمجھے نا، یہ کب ہوتا ہے؟ ماں باپ دونوں نیک تھے، ماں بھی نمازی، باپ بھی نمازی، صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بچہ 3 سال کا ہوا، اس نے دیکھا باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ماں بھی نماز پڑھ رہی، بچے نے بھی نماز شروع کر دی، بچے نے بھی روزے شروع کر دیے۔ جب بالغ ہوا، شراب کے نشے میں قدم نہیں رکھا، جوئے کی لت میں قدم نہیں رکھا، سینما بینی میں قدم نہیں رکھا، فوش فلمیں دیکھنے میں قدم نہیں رکھا، عبادت میں قدم رکھا ہے، جوانی پاکیزہ گزری، میرے آقا نے فرمایا فرشتے اس کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا رجل دات امرۃ ذات منصب و جمال، بندے کو ایک دن کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ایک عورت آئی، صاحب حسن بھی تھی اور صاحب خاندان بھی تھی، اس نے دعوت گناہ دی، اس نے دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس نے کہا عورت کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن انی اخاف اللہ، میرے دل میں رب کا خوف ہے، رب کے خوف سے برائی سے رک گیا۔ فرمایا فرشتے اس کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سامنے جگہ عطا فرماتے ہیں۔ غالباً ہارون رشید ہے جو کوئی، اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو تو بڑا اپنا دوزخی ہے، اس نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تجھ پر 3 طلاق ہے۔ اب جس عالم کے پاس جاتے وہ کہتا پہلے تجھے پتہ چلے تو دوزخی ہے یہ جنتی ہے تو پھر فتویٰ دیں، اب ہمیں کیا پتا تو دوزخی ہے جنتی ہے، اگر دوزخی ہے تو طلاقیں ہیں، نہیں تو نہیں۔ غالباً امام اعظم صاحب کے پاس ہے، آپ نے فرمایا تیری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ تو گناہ پہ قادر تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ کے خوف پہ رکا؟ اس نے کہا ایک دفعہ موقع آیا، فرمایا میں لکھ دیتا ہوں تو پکا جنتی ہے۔ اسی حدیث کے حوالے سے حضور نے فرمایا عورت صاحب حسن صاحب خاندان دعوت گناہ دے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، انی اخاف اللہ، میرے دل میں رب کا خوف ہے، رب کے خوف سے رک جائے۔ فرمایا اس کو انگلی سے پکڑ کے فرشتے رب کا عرش کے سامنے جگہ عطا۔
چھٹا آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیًا ففاضت عیناہ، مسجد میں عشاء کی جماعت ہوئی، لوگ چلے گئے، وہ خوش نصیب بیٹھ گیا، جب سب چلے گئے اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا، اکیلا ہے، مسجد ہے، وہ ہے یا رب ہے، ذکر کرتے کرتے دل میں خوف خدا آیا، آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ ان آنسوؤں کی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں، رب کے ہاں جو بہت قیمتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے رب کے خوف میں مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے، رب اس چہرے کو دوزخ میں حرام فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے، ایک طرف ایک آدمی ذکر کی ضربیں لگا رہا ہو، اللہ اللہ، دوسری طرف اللہ کے خوف میں بندہ آہیں بھر رہا ہو، آہوں کی جو آواز ہے میرے رب کو ذکر کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے، صحابہ دودھ اگر دو لیا جائے تھن سے واپس جا سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ناممکن ہے۔ فرمایا جیسے دوہا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح جس آنکھ سے خوف خدا میں آنسو نکل آئے اس کا دوزخ میں جلنا ناممکن ہے۔ پھر ساتواں میرے آقا نے فرمایا کہ بندے نے صدقہ کیا، ذرا یہ بھی سمجھ لیں، ہمارا صدقہ کیا ہے کہ مولوی صاحب اعلان کرنا ہے صبح صبح ہر نماز کے ساتھ اعلان کرنا، جمعے میں اعلان کرنا ہے، فلاں نے 1000 روپے دیے۔ حضور نے فرمایا صدقہ دے، دائیں سے دے، بائیں کو بھی پتہ نہ ہو کس کو دیا ہے۔ صدقہ دینے کا انداز یہ ہونا چاہیے جو شریعت قبول پسند کرتی ہے، دائیں سے دیا جائے، بائیں کو پتہ نہ ہو۔ فرمایا جو اس قسم کا صدقہ دے، فرشتے اس کی انگلی سے پکڑ کے رب کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں مختصر سے صلاۃ والسلام۔